سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب گرامی، آج 13 اگست ہے، محرم الحرام کی مقدس گھڑیاں بھی ہیں، فیضان شہادت امام علی مقام بھی جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو شہادت کا فیضان ہے امام حسین علیہ السلام کا، شہدائے پاکستان جن کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے، جنہوں نے اس امید پر اپنا گھر چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنا تن من دھن اس امید پر چھوڑا کہ کیسے ملک میں ہم جا رہے ہیں جو اسلام کا ملک ہوگا، کلمے کا ملک ہوگا، ایمان کا ملک ہوگا، جہاں جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ ہندوؤں کی جملہ سازشیں جو ان کا قبضہ ہے ہماری معیشت پر، ہماری جائیداد پر، ہماری آمدن پر، وہ پاکستان میں نہیں ہوگا، اور ہمیں باقاعدہ طور پر ہمارے حقوق ملیں گے، اسی طرح ملیں گے جس طرح ریاست مدینہ میں ہر کمزور کے حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ آج ہمیں خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، 30 منٹ کے اندر اندر گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے، اس بات کا اظہار فرمایا ہے، اگرچہ وہ پس منظر غزوہ بدر کا ہے، لیکن وہ تمام احوال و حالات جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان سب کا حوالہ وہی ہے جو مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات تھے۔ کمزوروں کو مارا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اسلام اور ایمان لانے کی پاداش میں ہر قسم کا ظلم روا رکھا جاتا تھا، اور مستضاد یہ کہ اللہ کی طرف سے رد عمل کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہوتا نا کبھی جو مارنے والے ہیں وہ جتھا بھی کبھی قابو آ جائے تو ان کو بھی گھنٹی لگا دی جائے، یہ اجازت ہی نہیں تھی۔ 13 سالہ مکی دور میں جہاد کی اجازت نہیں، لڑائی کی اجازت نہیں، رد عمل کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ دشمن تمہیں اچک نہ لے جائے، اٹھا کے نہ لے جائے، تمہیں ملیا میٹ نہ کر دے، فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکہ سے مدینہ عطا فرمایا، خوف سے امن عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، کہ چند بندے بیت عقبہ اولیٰ میں 13 یا 17 لوگ آئے، مکہ شریف میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے گئے، پھر 72 بندے آئے دوسری مرتبہ، وہ کلمہ پڑھ کے گئے، اور یہ 85 افراد یا 90 افراد کا ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے رسول اللہ کی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اور وہاں قیام کے اسباب پیدا کیے اور رسول پاک وہاں چلے گئے. اور جب حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں یثرب سے مدینہ بن گیا، یثرب سے وہ طیبہ بن گیا، تابہ بن گیا. مدینہ کا ایک نام طیبہ ہے، پاک طیب، اور ایک نام تابہ ہے جس کا مطلب ہے بیماریوں اور تنگیوں سے پاک جگہ. جب میرے آقا تشریف لے گئے تو ایک صحابی نے مدینہ پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف میں تھے. ایک بندے نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبے لمبے اس کے دانت ہیں، لمبے لمبے اس کے ناخن ہیں، بڑا گندا لباس ہے، میلی کچیلی ہے، اور وہ مدینہ سے دوڑتی جا رہی ہے باہر کو اور شور کرتی جا رہی ہے. اس نے یہ شہر مدینہ چھوڑ دیا. رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح یہ خواب عرض کیا صحابی نے. آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے شہر کو بیماریوں سے پاک کر دیا. تو اسی کی ایک تصویر، اسی کا عکس، اسی کا پرتو پاکستان ہے. جو حالات مکے کے تھے وہی حالات انڈیا کے تھے، ہندوستان کے تھے، ہندوؤں کا قبضہ تھا. مجھے ناروال کا تو نہیں پتا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ جسڑ تجارتی مرکز تھا، پتہ نہیں یہاں کیا حالات تھے. لیکن لاہور کے بارے میں ایک بندے نے لکھا ہے کہ پوری انارکلی بازار پہ، جو بہت بڑا بازار تھا اس وقت کا، ایک دکان کی صرف مسلمان کی، وہ بھی ریڈی ٹائپ، کھوکھا ٹائپ. بڑے بڑے جو تجارتی مرکز ہیں وہ ہندوؤں کے قبضے میں تھے، وہ سکھوں کے قبضے میں تھے. مسلمانوں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو پاکستان بنا، بہت بڑا احسان ہوا مسلمان ملت پر. ایک آزاد خطہ ملا، ایک آزاد ملک ملا، ایک آزاد ریاست ملی جہاں ہم اپنی آزادی کے ساتھ خوبصورت مسجد قائم کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ جائیں انڈیا میں تو ویران مسجدیں آپ کو ملیں گی. جس مرضی بستی اور جس مرضی علاقے میں وہ مسلمانوں کو پکڑ کے بے عزت کر دیں، قتل کر دیں، مار دیں، گھر کو آگ لگا دیں. FIR تک ان کے خلاف نہیں کاٹی جا سکتی. جو ہندو ہیں، RSS ہے، دہشت گرد جماعت ہے، جو اسلام مخالف ہے، ان کو باقاعدہ آشیرواد حاصل ہے. اور وہ جو گجرات کا کسائی ہے جس نے پورا گجرات کا جو صوبہ انڈیا کا، اس میں مسلمانوں کو جلا دیا، بستیوں کی بستیاں جلا دی، پوری ٹرین جلا دی، مسلمان اس میں تھے. اور آج وہ وہاں کا وزیر اعظم ہے، اسے بڑی عزت ہے، بڑا پروٹوکول ہے. لیکن یہاں پاکستان میں الحمدللہ یہ ان سے مرضی حالات ہیں، اس کے باوجود امن ہے، آشتی ہے. یہ ایک آیت سورہ نحل کی آپ سنیے. اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. كَانَتْ آمِنَةً، امن والی بستی تھی. مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس میں رہنے والے بڑے ہی مطمئن تھے اور ان کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا اور جہاں سے مرضی وہ کھاتے تھے. اتنی عظیم بستی تھی. فکفرت، بستی والوں نے انہیں وہ وارا نہیں کھایا نا، وہ ماحول اطمینان کا، رزق کا، فراوانی کا، وہ ناشکرے ہو گئے. فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ نے انعام دیا تھا اس کا انکار کرنا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کہتا پھر ان کی ناشکری کی سزا کیا ملی؟ ان کو ہم نے بھوک کا لباس پہنا دیا، انہیں ہم نے خوف کا لباس پہنا دیا. اور یہ پہنایا کیوں؟ بما كانوا يصنعون، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی سیاہ اور بدعمالیوں کی وجہ سے. اگر ملک پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، بہت پیچھے نہیں جاتے، یہ تو 75 سال کا ہے. ہم میں سے تو تھوڑے بندے ہیں جو 75 سال کے ہوں گے، زیادہ کی تعداد کوئی 40 سال کا، کوئی 45 کا، کوئی 50 کا.
تو ہم اپنی اگر 20-30 سال پرانی زندگی میں جائیں، یہاں خوشحالی تھی، یہاں اطمینان تھا، یہاں یہ حالت نہیں تھی کہ لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے لاکھوں کی تعداد میں ہر مہینے ملک سے باہر نکلنے کی، کہتے ایک ہجرت ہوئی تھی جو طریق پاکستان میں، اور ایک ہجرت اب ہو رہی ہے جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں رہنا مشکل ہو گیا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ ان حالات میں بھی ہمیں مایوسی کو گلے نہیں لگانا چاہیے، بہت سخت حالات کے باوجود بھی ہمیں امید کی کرن کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ ملک جو مملکت خدا داد ہے، اس کا جو آئین ہے اور اس آئین کی جو پہلی شق ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی لاجواب ہے، بڑی بے مثال ہے۔ پہلی شق کیا ہے؟ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے، اس ملک کا اصل حکمران اللہ ہے، اصل مالک اللہ، یہ قانون کی بنیاد ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ملک میں حاکم ہے، جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا مقننہ ہے، جو بھی صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، وہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے یہاں حکومت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کے نائب نہیں ہے، بلکہ یہ فرعون اور قارون اور نمرود کی طرح اللہ کے دشمن بن کے اسلام اور دین اور شریعت کی حدود کو پامال کر کے اور ہمیں جھوٹی تسلیاں دے کے کہ ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے، ہم نے جناب ہندوستان کے ٹوٹے کرنے ہیں، اور یہ منہ اور مسور کی دال۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں امید ہے، اس قرآن کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ ضرور اللہ اس مملکت خدا داد میں عوام کو شعور عطا فرمائے تو ضرور یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اور جب وہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا پھر چور چوری نہیں کرے گا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی اگر شادی شدہ سے رجم کیا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ وہ جو حدود اللہ کو نافذ جب کیا جائے گا تو برائی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ظالموں کے ساتھ ہے یہ نظام۔ بہرحال اس موضوع پر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان ایک نعمت ہے، پاکستان ایک نعمت ہے۔ میں بطور ایک مکالمہ کے ایک بندے سے مکالمہ کراچی میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے 16 سال پہلے، تو اپنے بہار کالونی جانا تھا، مجید SRE سے ٹیکسی لی، تو بابا جی تھے، باریش تھے، داڑھی والے ماشاءاللہ، تو ڈرائیور تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ بھئی وہ بہار کالونی جانا ہے تو یہ آپ مزار قائد کی طرف جائیں گے، طرف سے جائیں گے؟ اس نے کہا مزار مت کہو، مقبرہ ہے مقبرہ۔ میں نے اسے کہا یار بابا جی یہ مزار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک بنانے میں کوشش کی اور اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے ظلم کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، ہماری جو قوت تھی اس کو توڑ دیا، جو کثرت تھی اس کو ٹوٹے کر دیے۔ ابھی 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں اور یہاں 20 کروڑ یہاں ہیں، اگر اکٹھے 60 کروڑ ہوتے تو میں نے کہا اکٹھے 60 کروڑ ہوتے تھے تو وہاں ہمارے پاس کیا تھا؟ میں نے کہا اگر پاکستان نہ بنتا تو آپ جیسے بندے، وہ اسٹیئرنگ میں بیٹھا ہوا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہا آپ جیسے بندے شاید کھوتی ریڑھی بھی نہ رکھ سکتے، گدا گاڑی بھی آپ نہ چلا سکتے اگر پاکستان نہ بنتا۔ آپ کو اسٹیئرنگ پر بٹھایا ہے اور آپ گیئر لگا رہے ہو اور بڑے سکون سے گاڑی چلا رہے ہو، تمہیں کسی نے گاڑی کے پاس بھی نہیں آنے دینا تھا اگر پاکستان نہ بنتا تو۔ اور رہی یہ بات کہ وہاں 40 کروڑ ہے جو 50 کروڑ ہو گئے ہیں، یا کم از کم 45 کروڑ، اتنی بڑی کثرت ہے، کون سا 30 بار لیا انہوں نے؟ یہ پاکستان ہے جس میں ہماری بستیاں محفوظ ہیں۔ اور یہ بڑی پرانی بات نہیں، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنی گاڑی پر گائے لے کر جا رہا تھا اور وہ گائے ذبح کرنے کے لیے بھی نہیں تھی، انہوں نے اس کو اتارا گاڑی سے اور اس بندے کو ایک درخت سے لٹکا کے پھانسی دے دی اس کو کہ ہماری گو ماتا کو تو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا۔ ایک گھر کو آگ لگا دی، بچے جلا دیے، عورتیں جلا دی، مرد جلا دیے۔ کیا ہوا جی؟ ان کی فریج میں گاؤں ماتا کا گوشت پڑا ہوا ہے اور انکوائری کیا ہو رہی ہے؟
وہ 40 یا 45 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے باوجود انکوائری کیا ہو رہی ہے کہ پولیس آئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ جو فریج میں گوشت تھا کہیں وہ گاؤں کا تھا کہ نہیں تھا. یعنی گائے کے گوشت یا گائے کی زندگی کے لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان تو چلو مسلمان چھوڑو، انسان تو ہے، آدم کے بیٹے تو ہے نا، گائے کے لیے ان کو مار رہے، ذبح کر رہے ہو ظالموں. گائے کا پیشاب پینے والے اور گائے کو سجدے کرنے والے اور مشرکین کا یہ سوچ ہے. اور یہاں الحمدللہ ہم تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ایمانی، اعتقادی اور روحانی تکلیف میں ہم مبتلا نہیں ہیں. ہم سکون میں ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے گھر ہیں، اپنے کاروبار ہیں، اپنی نوکریاں ہیں. اور یہاں کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اتنے فیصد کوٹا دیا جائے. اور وہاں پاکستان کی اگر میں بات کروں، یہی بات کہ ایسی بستی تھی جہاں ہر نعمت تھی، یا ہر نعمت تھی ملک پاکستان. اور اب ٹماٹر بھی افغانستان سے آ رہا ہے، اب گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے جی. اب گھی یہاں نہیں ہے، کنولا یہاں آئل نہیں ہے، خوردنی آئل ہم باہر سے منگواتے ہیں. زرعی ملک ہے، لیکن ایسے بے غیرت حکمران آئے کہ ایک بھی ڈیم بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. اگلے دن ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا جو حکمران آتا ہے کوئی بھی ہو، کہتا ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، پاکستان نازک ترین موڑ پر ہے. کہتے یہ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سیمینار میں، آپ کے گھر اگر 2 4 5 سال پہلے ایک اے سی تھا تو اب 4 اے سی تمہارے گھروں میں. کسی کے پاس ایک گاڑی تھی تو 4 گاڑیاں. تمام پارٹیوں کے تمام سیاستدان، ان کی انڈیویجولی زندگی جو ہے وہ تنازع موڑ پر نہیں ہے. اپنے کاروبار تو بہترین ہے، اپنے گھر تو بہترین ہے، اپنا سب کچھ تو بہترین ہے، لیکن اگر کمزور ہے تو پاکستان کمزور ہے. کہتے اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، ہم اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں اور ملک کے مفاد کو. اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس کرسی اور جن کے پاس صدارت ہے، یہ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے لیے وہ جو آصف علی واصف نے کہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا بڑے سخت حالات ہیں، ملک بہت نازک دور سے گزرا. اس نے کہا چائے پیے، چائے پیے. اس نے کہا نہیں آپ جانتے نہیں کہ بہت حالات خراب ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، حالات خراب ہوں گے لیکن تم چائے پیو. اس نے تیسری مرتبہ جب کہا نا کہ جناب حالات بہت خراب ہیں، ان کا اچھا یہ بتاؤ حالات تم نے خراب کیے؟ کہتا نہیں. اور میں تم حالات صحیح کر لو گے؟ کہتا نہیں. کہتا نہ تم نے خراب کیے نہ تم صحیح کر سکتے تو ایسی سیاپے میں پڑے ہو، اپنا کام کرو، چائے پیو اور موج کرو. لیکن جو پاکستانی محب وطن، اس کو ایک دکھ تو ہے، ایک تکلیف تو ہے، ایک پریشانی تو ہے کہ جہاں رسول اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ بھی حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. سنیے ذرا، اسلامی دینی اور شرعی کیا تصور ہے اسلام کے اندر، وطن کا کیا تصور ہے. میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جا کے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، یا اللہ مکہ تیرے خلیل کا حرم تھا، مدینے کو اپنے حبیب کا حرم بنا دے. جو برکتیں تو نے مکے کو عطا فرمائی اس سے دگنی برکتیں مدینے کو عطا فرما. چنانچہ ہم کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین. کیا کہتے ہیں؟ حرمین. 2 حرم ہے، ایک حرم النبی ہے، ایک مدینہ ہے جس میں ریاض الجنہ ہے، جس میں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں جنت البقیع ہے، جس میں حضرت امیر حمزہ ہے، جس میں مسجد قباء ہے. کتنی برکتیں دی کہ وہاں اگر عمرہ کرنا ہے تو 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کی سعی کرو، احرام باندھو، ٹینٹ کراؤ، پھر کہیں جا کے عمرہ ہوگا. اور یہ مدینہ ہے،
یہاں تو میں صرف مسجد قباء جا کے 2 نفل پڑھنے اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے. یعنی وہ ساری برکتیں جو مکے کو اللہ نے عطا فرمائی رسول اللہ نے مدینے کے لیے اللہ سے مانگی. اس بنیاد پر لکھا ہے شیخ محقق نے، آپ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن مدینے میں ایک نماز کا 2,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ مدینے میں مکے سے ڈبل برکتیں نازل فرما، اور اللہ نے ڈبل عطا فرمائی. وہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے تو ڈبل کتنا بنا؟ 2,00,000 بنا. تو مدینے کی نمازیں، مدینے کی تلاوت، مدینے کی عبادت اور مدینے کا یہ حال ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. اور مدینے کی اور بھی شان ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کو وطن کی محبت تھی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ کو بڑی محبت تھی مکے سے. جب مکے سے نکلنے لگے تو مکے کو مخاطب کیا، مکہ تیری بڑی محبت، تیری بڑی شان ہے، میں کبھی نہ تجھے چھوڑتا، تو میری جائے پیدائش ہے، میں تجھے نہ چھوڑتا. اور حضور روئے اس بات پر، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے نکال دیا. اچھا جب رسول اللہ نے مکہ فتح کر لیا نا، جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، مدینے کے جو لوگ تھے، وہ پریشان تھے اس بات پر کہ رسول اللہ کو انہوں نے مکے والے نے نکالا. اب مکہ جو ہے وہ 7 سال کے بعد فتح تو ہو گیا، اب کہیں رسول پاک اپنی جائے پناہ یا اپنی رہائش جائے سکونت مکے کو نہ بنا لے. یہ پریشانی تھی صحابہ کو. باقاعدہ خسر پسر ہوا، چینا گولیاں ہوئی کہ کہیں حضور مکے میں ہی نہ رہنا شروع کر دیں، ہمارا کیا بنے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں رہائش مدینے میں رکھوں. کیوں کہ اب وطن میں نے مدینے کو بنایا ہے. جب میں نے وطن مدینے کو بنایا ہے تو میرا مرنا جینا مدینے کے ساتھ ہے. اگرچہ مکے کی بڑی شان ہے لیکن میں مدینے میں جاؤں گا، مدینے میں رہوں گا، کیونکہ میرا وطن مدینہ ہے، مکہ نہیں ہے. اس لیے وطن کی محبت. اب یہ ہم پوچھتے ہیں جو مہاجر کراچی والے مہاجر وہ 75 سال کے بعد میں بھی مہاجر بنے ہوئے، تو بیوقوفو جب رسول اللہ کو دیکھو، نبی کائنات امام الانبیاء مکہ چھوڑ کے آ گئے اور پھر مکہ فتح بھی ہو گیا، تو پھر رسول پاک چاہتے تو مکہ میں ہی رہتے. وہ آپ کا جو گھر تھا وہ حضرت عبد المطلب کا گھر تھا، حضرت ابو طالب کا گھر تھا، رسول اللہ کا اپنا گھر تھا. اس کو آباد کیا جا سکتا تھا. یہاں جاتی عمرہ بنا لیتے ہیں، یہاں اپنی اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں. تو جو دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنا وطن مدینے کو بنایا. اس لیے مہاجروں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ابھی تم مہاجر نہیں رہے، اب تمہارا وطن جو ہے وہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان میں مہاجر ہیں، ہم باشندے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. اور حب الوطن من الایمان، رسول اللہ نے کہا وطن کی محبت ایمان سے ہے. وطن کی محبت کس سے ہے؟ یعنی جو ایمان والا اپنے وطن سے محبت کرے گا اور جو اپنے وطن سے محبت کرے تو پھر اس وطن کی محبت، جو وطن سے غداری کرے، وطن کو لوٹے، وطن کو توڑنے کی کوشش کرے، وطن کے ساتھ دشمنی کرے، اور پھر وہ وطن جس کی شان یہ ہے. کیا شان ہے پاکستان کی؟ میرا سنیں، بڑا مزیدار بات ہے. آپ 57 اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب جب مکہ ہے، مدینہ ہے، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ جب کہیں سے بھی عمان کی طرف سے یا یمن کی طرف سے یا عراق کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے مکے میں داخل ہوتے ہیں سعودیہ میں، تو وہاں آل سعود کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ سعودیوں کا ہے. کن کا ہے؟ آل سعود کا ملک ہے. آپ جناب افغانستان چلے جائیں، آپ جناب ملائیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، عمان چلے جائیں، کوئی ملک آپ کو اسلام کا ملک نہیں ملے گا. کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی خطے کی بنیاد پر ہوگا.
ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں. اب واگا بارڈر سے انٹر ہو تو لکھا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا؟ اب گنڈا سنگھ سے آ جائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. آپ افغانستان سے آئیں، آپ چائنا سے آئیں، آپ پوری پاکستان کی تمام سرحدوں میں کہیں بھی داخل ہوں گے تو آپ کو ملے گا یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، یہ اسلام کا پاکستان. ہمارا قائد ہے، قائد اعظم مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا. قائد اعظم کا لقب کس نے دیا؟ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہ اس کی قبولیت ہے کہ اللہ کے کامل بندے نے کہا یہ قائد اعظم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قائد اعظم کا اصل نام نہیں آتا، جس کا نام محمد علی جناح ہے، اصل نام جو ہے وہ اس کا محو ہو گیا، انڈر گراؤنڈ چلا گیا، اور قائد اعظم ایک ولی نے لقب دیا تھا. حضرت امیر ملت سے ایک بندے نے پوچھا کہ جناب آپ پیر صاحب ہیں، آپ محدث علی پوری ہیں، آپ کے ساتھ پوری جماعت ہے، پیر آف مانکی شریف ہے، پیر آف برچنڈی شریف ہے، پیر آف سیال شریف ہے، پیر اتنے مشائخ ہیں، آپ نے جو ہے وہ تو آگے آپ نے جو ہے وہ داڑھی پہ لگائے ہوئے. آپ پیروں میں، علماء میں، مولویوں میں کوئی بندہ نہیں. آپ کہتے ہیں مسلح پر داڑھی کے بغیر کوئی بندہ کھڑا نہ ہوتا، اس کو امام آپ نے داڑھی بنا کے بنایا ہوا ہے. پیر صاحب نے ایسا لاجواب جواب دیا. آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کے مقتدی نہیں ہیں، یہ ہمارا مقتدی ہے، لیکن ہم نے صرف اسے وکیل کیا ہوا. اپنے معاملات میں وکیل کے لیے داڑھی ہونا ضروری ہے، تو ہمارا کیس لڑ رہا ہے. اور اگر آپ آل انڈیا سنی کانفرنس جو بنارس میں 1938 میں، وہاں 5000 علماء تھے جو سٹیج کی زینت تھے. اتنا بڑا سٹیج تھا، 5000 علماء تھے، اور وہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، 8 دن چلتی رہی. لاکھوں کی تعداد میں وہاں اسلامیان ہندوستان موجود تھے، اور وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی. حضرت سید علی حسین محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی صدارت کر رہے تھے. انہوں نے کہا، اعلان کیا، یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جلسہ تھا، یہ جماعت تھی، ایک گروہ تھا علماء کا، جس کا اس وقت وہاں موجود 5000 لوگ تھے. انہوں نے کہا، یہ قرارداد پاس کی کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائے تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان. زور سے بولے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. اس لیے کہ کوئی ایک بھی آسلانہ، کوئی ایک بھی پیر، کوئی ایک بھی صاحب نسبت بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس نے پاکستان کی مخالفت کی ہو. لیکن آپ جانتے ہیں نا، مولویوں کی جماعتیں تھی مسالے کے. ایک مسلک نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے جو پاکستان بنا رہے. اول تو بڑھنا نہیں، اگر بڑھ گیا تو ٹوٹ جانا ہے. یہ آزاد مولانا کی بات کر رہا ہے، یہ کامران خان روز دوسرے دن بات کرتا ہے کہ مولانا آزاد نے یہ کہا تھا کہ یہ بنے گا نہیں، بن گیا تو جلدی ٹوٹ جائے گا. اوے ٹھیک ہے، ہمیں بدماش پڑ گئے ہیں، بدماشوں کے شکنجے میں آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جھوٹی بشارتوں کی بھی بات نہیں ہم کرتے. یہ جو 1965 کی جنگ ہے، جب انہوں نے لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس وقت ہمارے مشائخ نہیں پاکستان کا دفاع کیا. اور اس لیے ابھی تو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کئی ایسی بشارتیں ہیں. کوئی جنرل باجوہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ جنرل باجوہ یہ کرے گا، وہ سب جھوٹی خوابیں نکلی اور وہ بدماش نکلا اور بیچ کے چلا گیا.
لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی بنیاد کلمہ ہے۔ ہمارے لیے تسلی کیا ہے؟ اس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو دریاؤں کی وجہ سے ہم کشمیر نہیں چاہ رہے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ فطری طور پر جب یہ طے ہوا تھا پاکستان بننے میں کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان کے ہوں گے اور جو ہندو اکثریت علاقے وہ ہندوستان کے ہوں گے، تو کشمیر تو سارا مسلم اکثریت علاقہ ہے، یہ تو انڈیا کو ہو ہی نہیں سکتا، فطری طور پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر کرم فرمائے گا، ہم مایوس نہیں ہیں۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم مایوس بالکل نہیں، ہمیں امید ہے، ہم ممبر پر بیٹھ کر بھی یہ بات کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں، لیکن پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر ان حکمرانوں کے قبضے میں ہوتا، ان کے پاس میں ہوتا تو یہ کب کے بیچ چکے ہوتے۔ یہ جو پاکستان کو چپٹی ہوئی جوکے ہیں، ان کے پاس میں ہوتا تو کب کا بیچ کے فارغ ہو جاتے۔ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جو 75 سال سے ان کو بیچنے نہیں دے رہی، اور وہ طاقت میرے اللہ کی طاقت ہے، وہ طاقت رسول اللہ کی طاقت ہے، اور وہ طاقت اولیاء کا فیضان ہے۔ آخری بات میں کرتا ہوں، ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے کہ اگر بنائے پاکستان پیروں نے، علماء نے، مشائخ نے، تو مشائخ جب بنا لیا تو پھر اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ دنیا داروں کے حوالے کیوں کر دیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے آتے۔ اس کا ایک سیدھا سمپل جواب ہے کہ کبھی بھی ہمارے مشائخ نے کوئی کام کیا ہو اور اس کی غرض دنیا ہو اور لالچ ہو، وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں۔ انہوں نے پاکستان بنا دیا، اگر ان کے دل میں کوئی لالچ اور چور ہوتا تو اس پر قابض بھی رہتے۔ لیکن دیکھیے جو پاکستان مخالف جماعتیں تھیں، انہوں نے سیاسی جماعتیں بنا کے تو اب وہ پاکستان پر قابض ہو گئے۔ اور یہ سادگی ہو سکتی ہے، یہ اخلاص ہو سکتا ہے ہمارے مشائخ کا کہ انہوں نے ایسا کیا اور پیچھے ہٹ گئے، سیاست کو چھوڑ دیا۔ لیکن سیاست شجر ممنوعہ بھی نہیں ہے، اور یہ بدماش سیاست بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے، اور اصلی مذہبی جماعتیں، دیکھو مولوی فضل الرحمان کی جماعت ہے، وہ بھی مذہبی جماعت ہے، جماعت اسلامی مذہبی جماعت ہے، اور کتنی مذہبی جماعتیں جن کی منشور اور جن کا مقصود جو ہے وہ پاکستان اور اسلام نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ ان کو اقتدار چاہیے، ان کو وزارتیں چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں، قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کو ایسی قیادت تو عطا فرما جو مستقبل کے چیلنجز کو سمجھتی بھی ہو اور موجودہ دور کے تقاضوں کا ادراک بھی رکھتی ہو، اور پھر وہ نکلے اور پھر واپس نہ جائے، پھر واپس نہ جائے، وہ ان کا علاج کر کے ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ وہ جو شہداء ہیں جن کی تعداد 7 لاکھ یا 8 لاکھ لوگ ہیں، نوجوان، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جن کو ڈھیر لگا دی۔ میں جمعے میں بیان کر رہا تھا کہ ایک خاتون بیان کرتی ہے جو تحریک پاکستان کا بھی آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے واقعات۔ کہتے ہیں مسلمان آ رہے تھے تو رستے میں ہندوؤں نے قتل، سکھوں نے قتل شروع کر دیا، اور ایک بندہ مسلمان نوجوان لڑکا اس حال میں کہ وہ گار تھی اس میں پھنسا ہوا تھا، اور کسی ہندو نے یا سکھ نے تلوار مار کے اس کا گردن کاٹ دی، اور گردن پیچھے اس طرح لٹک رہی تھی، اور ادھر کھڑا ہی وہ اکڑ گیا تھا گار کے اندر۔ اس طرح کے مناظر ہیں کہ جو دیکھے نہیں جا سکتے۔ اب یہ جو پاں آپ جائیں ناروال میں، سارا ناروال پاں کر رہا ہے، وہ واجے اور پتہ نہیں کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ 14 اگست ہے۔ 14 اگست تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی، اپنی عزتیں قربان کی، اپنے خاندان قربان کیے، ان کی روح کو اصال ثواب کیا جائے، ان کا شکریہ ادا، ان
کی آنے والی جو نسلیں ہیں جو یہاں آئے ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کو بھی کوئی انعامات دیے جائیں کہ جو مہاجر ہجرت کر کے آئے ان کو تمغہ شمغہ دو اور وہ بتائیں ٹی وی پر آ کر کے بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، تاکہ یہ جو پامپا والے جب سنیں گے تو چیخیں نکل جائیں گے. پڑھ نہیں سکتا بندہ وہاں کیا ظلم ہوا، لیکن ہوا وہ ظلم پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک کے لیے قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے، یہود و حدود کی تمام سازشیں اللہ ناکام کرے اور اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.